أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 25ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی نعمت ہمارے ماں باپ کی شکل میں ملتی ہے. اس کے بعد ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہم جس طرف اپنی نظر دوڑائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت مایوس نظر آتے ہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اور ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب امیر صاحب. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی
خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بھیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بھیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی سبحان اللہ بہت خوب شعیب بھائی بہت خوب اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اس نشست سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور محسن بھائی آپ سے شروع کروں گا کہ ہم جس طرف نظر دوڑاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ نعمت کہتے کسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم شریف بھائی آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کسے کہتے ہیں بالکل تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر پہلو میں انسان کو عطا فرمائی بے شک
اگر دیکھا جائے انسان کی ذات پہ، آنکھ بھی نعمت ہے، بے شک، کان بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہے، بال، دماغ آنکھ، بھی نعمت، ناخن، سب پوری ذات کو دیکھا جائے. پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ ایک ایک سیل جو ہمارے اندر ہے وہ جو بالکل. کام کر رہا ہے، وہ سیل کس طرح کام کر رہا ہے، یہ ساری نعمتیں ذات کے اوپر آ جائیں. بے شک. اگر کہتے ہیں اگر اس سے آگے بڑھے خاندان کی طرف، تو والدین کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، یہ تمام نعمتیں. اگر اس سے آگے بڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے آگے بڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بے شک بے شک. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی. اس سے آگے بڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا مسلمان تو بنایا، پھر اس پر عمل کرنے والا بنایا. تو یہ تمام نعمتیں ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو ہے کائنات میں رسول خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ رسول اللہ آئے تو ہمیں قرآن ملا، رسول اللہ آئے تو ہمیں اسلام ملا، رسول اللہ آئے تو ہمیں دین کی حقانیت ملی. تو سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے نبی کا کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف اور ہم فرمائے ایک گا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا. بالکل بالکل. تو اس آپ یقین مانیں نعوذ باللہ اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے اور وہاں کی تعلیمات لیتے تو ہمارا تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. بالکل. ظاہری طور پر ٹھیک ہے اگر مال ہو سکتا ہو، لیکن آخرت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم منور نہیں ہو پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو چرچا کرو. بالکل. اب اللہ نے وعدے کر دیا کہ نعمت، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ ملے تو چرچا کرنا، کان ملے تو چرچا کرنا، بلکہ جب بھی کوئی نعمت ملے تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا چرچا کرو. اگر نعمت کا چرچا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی جگہ مل جاتی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے. تو نعمت مراد یہ نہیں کہ بڑی کوئی چیز ملے تو نعمت ہے، ہر چھوٹی بڑی شے جس میں بندے کی بہتری میں اضافہ ہو اسے نعمت کہتے ہیں. اور بالکل جی، اگر بات جیسے کہ محسن بھائی نے کی تھی کہ ہماری باڈی میں کچھ سیلز ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس وقت اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. ہماری پوری باڈی ہے لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب کی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں سے کوئی حصہ خدا نہ خواستہ کم ہو یا تکلیف میں ہو تب ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں مایوس نظر آتے ہیں اور وہ اس چیز کا شکر نہیں کرتے کہ وہ دیکھ پا رہے ہیں، وہ سن پا رہے ہیں، وہ بات کر پا رہے ہیں، وہ محسوس کر پا رہے ہیں، لیکن ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایوسی کفر ہے، بے شک. اور کفر کے درجے تک مایوسی لے جاتی ہے. کیا خوب ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کے سے دوسرے ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے کیا حال ہے جناب، آپ کا حال اور قال کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مل جاتا ہے تو شکر ادا کر لیتا ہوں. کہا آپ کا کیسا حال ہے اور یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، اور مل جاتا ہے رزق پروردگار سے تو بانٹ کر شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا چاہیے. نعمتیں بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سانس لینا بھی نعمت ہے. بے شک، اس سے بڑی کیا نعمت ہے. کھانا کھاتے میں ذرا سا پھندا لگ جائے تو ایسا لگتا ہے جان نکل گئی، بالکل جل تھل ہو جاتی ہے زندگی. بالکل. بظاہر اس کو احساس ہی نہیں، سانس ہے کیا. جب تک مل رہی ہے سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہے فرمایا ہوں ہر دم جو ہے اللہ کا ذکر شکر ادا کرنا ہے، ہر سانس کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے، ان سے پوچھئے کہ جن کا ایک ہاتھ نہیں ہے، بالکل، جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتے. ہم دراصل بے صبرے ہو گئے ہیں، بالکل. ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا. یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کری ہے، ویسے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب تک ہمیں جو چیز مل رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو مل رہی ہے، ہمیں کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے، جی مل رہی ہے تو مل رہی ہے. لیکن جب وہ ہم سے چھنتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں، نہ کہ آپ مایوسی کریں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع خدا کی نعمتیں.
ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کنول ملک نے. بزنس وومن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنول کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. ارے مائی پلیجر. اچھا کنول, کیونکہ آپ کا ویسے پیچھے سے بزنس وومن ہے, آپ بزنس میں کام کر رہی تھیں, ایک دم سے سماجی کام کا خیال کیسے آیا اور کیا ایسی انسپریشن تھی کہ آپ نے پبلک کی لیے کام کرنا شروع کیا؟ انسپریشن کچھ یوں تھی کہ الحمدللہ میری فیملی میں میرے کچھ رول ماڈلز تھے, نانی کی سائڈ سے اور دادا دادی بھی اور کچھ خالہ اور میرے اپنے پیرنٹس بھی, جو ہمیشہ سے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, کبھی ریفیوز نہیں کرتے تھے. تو 2008 میں نے اپنی آنٹی کے ساتھ ان کی NGO جوائن کی اور آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور ہم لوگ جاتے تھے بدین وغیرہ ان کے ساتھ, ساری گروپ آف لیڈیز, اور وہاں جا کے جی راشن دے رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, واٹر پمپس لگا رہے ہیں. انسپریشن وہاں سے آئی. تو پھر آن مائی اون میں نے یہ کام مطلب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بچپن سے جو چیز دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی فیملی سے, اور پھر اس کے بعد انسپریشن آتی ہے. تو ابھی کن سیکٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں؟ ویسے تو ہمارے ملک میں بہت مسائل ہیں, لیکن آپ کن سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں؟ سیکٹر تو بہت سارے ہیں جن پہ کام ہونا چاہیے, لیکن سب سے پہلی چیز جو مجھے لگی وہ انسان کی, وہ اس کا پیٹ ہے, وہ بھوک ہے, وہ پیاس ہے. تو سندھ میں اگر آپ کراچی سے جیسے ہی سسی ٹول پلازا سے آگے جاتے تو آپ وہاں دیکھیں گے جو میل نیوٹریشن بچے, جو خواتین کمزور اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے, اور 20 سال کی لڑکی ہے لیکن وہ 40 سال کی لگتی ہے, بیکاز شی از انڈر نرشڈ. جو 40 سال کی عورت ہے وہ 70 سال کی لگتی ہے, اتنی جھریاں اس کے منہ پہ, بیکاز وہاں پہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, روزگار نہیں ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو میری جو پہلی کاز ہے وہ ہے فوڈ اینڈ واٹر. تو راشن وغیرہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں گھاروں تک, اور پرسوں ہم ٹھٹا بھی گئے تھے. کھارو چند کا علاقہ کوئی اباؤٹ 180 کلومیٹر دور ہے یہاں سے, بالکل بنجر علاقہ ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چھوٹی سی 300-400 لوگوں کی کمیونٹی ہے, اور چاروں طرف جو ہے وہ ویرانہ ہے, اور جنگل ہے, کانٹے ہیں, نیولے ہیں, سانپ ہیں, اونٹ چل رہے ہیں, اٹس لائک اے جنگل. اچھا کنول, مجھے یہاں پر ایک چیز میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں نارملی لوگ کراچی کے اندر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کیا ریزنز تھے کہ آپ نے کراچی کے باہر جن علاقوں کے آپ نام لے رہی ہیں, یہ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی پلیس بھی ہے, تو وہاں تک رسائی کیسے ہوئی؟ کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا, یا آپ کے دل میں آیا کہ جی ادھر جا کے کرنا چاہیے, یہاں تو کوئی پہنچتا نہیں ہے؟ گھارو اور بدین میں نے NGO کے تھرو دیکھا ہوا تھا, تو میں فیملیئر تھی, تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں جاتی رہتی تھی. اس سے آگے کے علاقے وہ اس طرح ہوئے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مجھے پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. تو میرے فین پیج پہ کچھ لوگوں نے کافی عرصے سے ویسے تو مجھے میسیجز کرتے, ریسنٹلی رمضان میں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے ہم پوسٹ کرتے تھے, کہیں جاتے تھے آتے تھے, تو ٹھٹا سے مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ جی ہمارا علاقہ ہے, ہم یہاں پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ادھر آئیں اپنی ٹیم کے ساتھ, یہاں آ کے حال دیکھیں گے کہ پانی بھی جو پیتے ہیں وہ بالکل کائی گرین جیسے نہیں ہوتی, سلائم واٹر. تو آپ آئیں, وہ رہتے کراچی میں, وہ ان کا علاقہ ہے. تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, ہماری پوری والنٹیئرس کو, مجھے, میں گئی, ہم لوگ 20 لوگ وہاں گئے, اور وہاں جا کے ہم نے دیکھے, اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے. تو بہت نیڈ ہے وہاں پہ اور کام کی, اور چیزوں کی, جو انشاءاللہ میں ریگولرلی اب کروں گی. لوگ اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ سندھ میں جی یہاں یہ ایریا سیف نہیں ہے, یا یہاں سے کچھ ہو جائے گا, اور اسپیشلی کیٹی بندر کا ایریا. مجھے تو کافی لوگوں نے منع کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو, وہاں تو ڈاکو آ کے گاڑی پہ اٹیک کرتے ہیں, ڈائیو بھی وہاں سے نہیں گزرتی ہے, تو وائی وڈ یو گو دیر. میں نے کہا نہیں, ہم جائیں گے انشاءاللہ, اللہ مالک ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو وی وینٹ دیر. اچھا, کیونکہ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی NGO ابھی آپ نے اپنی کوئی نہیں بنائی, آپ ویسے سوشل ورک کر رہی ہیں, تو یہ والنٹیئرز کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیا آپ کے فیملی ممبرز ہیں, فرینڈز ہیں, والنٹیئرز کیسے جمع کر رہی ہیں آپ؟ یہ سارے والنٹیئرز سوشل میڈیا سے آئے ہیں. آہا, گریٹ. یہ سارے والنٹیئرز مجھے کچھ پچھلے 7-8-9 سال سے فالو کر رہے ہیں, میرے پیج کو, میرے کام کو دیکھتے ہیں. دے ہیو دا ٹرسٹ ان می, دے نو کہ یہ کنول کے ساتھ ہم ان جگہوں پہ جائیں گے, اور بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ ہم سارا ڈسٹریبیوشن کریں گے. تو دے ہیو نون می. میں اسکول کالجز میں موٹیویشنل ورکشاپس کرتی ہوں, وہاں سے اسکول اسٹوڈنٹس مجھے فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح سارے والنٹیئرز جتنے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ بزنس اونرز ہیں, فرینڈز ہیں, اس طرح.
اچھا جی، ہم نعمتوں کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی سوچ ڈالی جاتی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں. اور ان جگہوں کی، جن جگہوں کے نام لے رہی ہیں، کیونکہ میں تو وزٹ کرتا رہتا ہوں اپنے پروگرامز کے حوالے سے، وہاں پر بہت غربت ہے، بہت لوگ پریشان ہیں اور کوئی نہیں جاتا ہے وہاں پر. لیکن اگر جس طرح جا رہی ہیں اور وہاں پر پینے کا پانی میسر کر دینا یا راشن میسر کر دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کا اجر دے گا. مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نعمتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی جسے سورہ رحمان کہتے ہیں. بالکل. اس میں رب تعالیٰ نے واضح فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے واضح اپنے نام کے ساتھ اس سورت کا آغاز فرمایا کہ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور علم البیان، بیان کرنے کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں اس کو بیان کرنے کی تعلیم دی کہ انسان واضح کرتا ہے. جو میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی پیدا فرمایا، انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ بہن کہہ رہی تھی نا کہ چیز کو واضح کرنا، ہر چیز کو بتانا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کی صفات میں رکھا. اور انسان کی نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی پہلی صفت ظاہر کی کہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. پھر اسی سورت کے اندر اللہ نے 21 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 21 مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ، کبھی اللہ سمندر کا ذکر کر رہا ہے، کبھی لولو مرجان یعنی موتی اور مونگے کا ذکر کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے 2 سمندر جاری کیے ہیں، ایک کھارا سمندر ہے اور ایک میٹھا سمندر، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر مکس نہیں ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں فرمائی اور پھر رب نے فرمایا کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ بدلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں نعمت کے طور پہ 2 جنتیں دے گا. سبحان اللہ. ایک جنت نہیں ملی، 2 جنتیں ملی. اور وہی والی بات کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم جہاں دیکھتے ہیں نعمت ہے، یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی ایک نعمت ہے اور بیٹھے ہوئے یہ ایک نعمت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ ماشاءاللہ. آپ کے نزدیک کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب اپنے ابتدائی کلمات میں فرما چکے ہیں اور یہ حقیقت ہے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو نعمتوں کو دینے والا ہے اس کو، اس نعمت پر اس کو خود فخر ہو اور وہ یہ کہے کہ اس نعمت کا برملا میں احسان کیا ہے تمہارے پہ. اور نعمت ہے ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا. بے شک. اور ہم پہ سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی عنایت یہ کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت. جتنا کروڑا ہم شکر بجائے لائے اللہ کا کہ ہمیں آقا کا امتی بنا دیا، ورنہ تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر دیتا، ہم کیا کر لیتے. تو سب سے بڑی نعمت دنیا کی یہ ہے، پوری اس کائنات کی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، آپ کے ہم امتی بنے اور اس نعمت کا ہم شکر بجا لا نہیں سکتے. پوری زندگی بھی ہم سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم امتی ہیں. ارے یہ وہ امتی جس کے لیے سابقہ انبیاء نے دعا کی کہ ہماری نبوت بھلے ہم سے لے لو، ہمیں پروردگار عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کے اٹھا دو. بالکل. اور واقعی میں یہ تو وہ نعمت ہے جس کا ہم پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے تو ہم وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. کمل، آپ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں لوگوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں، کسی کے پیر میں جوتی نہیں ہے تو کسی کو کھانے کو نہیں ہے، اور ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو کیا ہمارے ہاں جو لوگ بات بات پہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی وہ پکچر دکھانی ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنی نعمتوں میں ہم؟ بالکل بہت ضروری ہے. میں تو ہر بار یہی کہتی ہوں، بلکہ اپنی فیملی کو بھی کہتی ہوں، اپنے اور لوگوں کو بھی، آپ آؤ میرے ساتھ، چلو اور دیکھو تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ لوگ کتنے لکی اور کتنے بلیسڈ ہو.
اور دوسری چیز یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ رمضان میں یوزلی لوگ کہتے ہیں ہم نے عمرے پہ جانا ہے، اور پہلے بھی بہت عمرے کیے ہوتے ہیں، حج کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے عمروں پہ جانے کے اور لاکھوں روپے وہاں لگانے کے، ہر بار آپ تھوڑے پیسے نکال کے جا کے ان غریبوں کی مدد کرو جن کے پاس مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو بجائے کہ لوگوں کا فوراً ہوتا ہے کہ ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں، مطلب ان کو وہ اس کو بھی ایز اے ہالیڈے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں چلے جائیں گے، جو کہ پہلے بھی کیے ہوتے ہیں. تو آپ کسی اور کو بھیج دیں غریب کو جس نے پہلے عمرہ نہ کیا ہو، بالکل اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیجئے. تو یہ اس طرح سے. اچھا کمل آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، جیسے کہ آپ جیسے لوگ ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے؟ کیونکہ ایک اگر انسانی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہے اور آپ جو ہے ظاہر بزنس میں نے آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کسی پیسے کے لیے تو NGO بنانی نہیں ہے کہ جنہیں کچھ پیسہ کما لیں گے، تو کیا آپ جیسے لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے؟ آپ بتائیں ہم جیسے لوگوں کو آنا چاہیے. میں نے یہ سوال آپ سے کیا، کیا آپ نے کبھی سوچا ایسا؟ بالکل سوچا ہے، اور جو میری کاز ہے خدمت ہمارا مقصد، انشاءاللہ میری امید ہے کہ ہم اتنے اس لیول پہ چلے جائیں کہ لوگ واقعی ہمیں پہچانیں کہ یہ ایماندار ینگ نوجوان نسل ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے آن دا گراؤنڈ، ناٹ جسٹ اسپیچز، ناٹ جسٹ ٹی وی، ایکچولی ورکنگ ان دا فیلڈ. اٹس ویری ایزی پولیٹیشینس کے لیے چینلز پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کر کے 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، افطار ڈنرز اٹینڈ کرتے ہیں، تصویریں کھچاتے ہیں، اگلے دن اخبار میں، دین دے آر بیک ہوم. بٹ ایکچولی وہ لوگ جو جاتے ہیں، جو وہ 4-5 گھنٹے کا گرمی میں روزے میں سفر طے کرتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ٹرکوں سے سامان گھروں تک پہنچاتے ہیں یا ان کے ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. بالکل یہ ایک واقعی میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے درد کو محسوس کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ یقین مانیں، میں تو کبھی نعمتیں سوچنے بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کتنی نعمتیں، اور ہم تو کیا شکر کرتے ہوں گے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کسی کا درد محسوس کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ میں محسوس کرنے کی نعمت دی. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہن کی بات پر بھی میں ایک بات کروں گا اور حضرت کی بات پہ بھی کہ بے شک اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنا پیارا رسول بھیج دیا، اس لیے میرے آقا سب سے بڑی نعمت. اور جب بہن نے بات کی نا کہ ہم نیکی کے کام کریں تو قرآن نے واضح فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ جب نیکی کے کاموں میں جتنا ہو سکے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. بالکل. اور تعاون سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جان سے کر سکتا ہے، یہ بات ہے کہ سامان اٹھا کے گھر پہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے، اگر کوئی مال دے سکتا تو مال دے دے، اگر کوئی گاڑی چلا سکتا تو گاڑی چلا لے. لیکن بات وہی آ گئی کہ ہمارے حکمراں یا جو بھی ہوں، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، حضرت فاروق تعالیٰ کا دور ہے، اگر وقت ہے کہ اگر میں حضرت فاروق تعالیٰ کا دور ہے اور وہ حاکم ایسے حاکم، میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو ٹھکٹکایا کہ بہن بچے تیرے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا باپ نہیں ہے اور یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اور میں 2 دن سے ان کو ہانڈیوں میں کہتے ہیں وہ آنکھ جلا کر اور پتھر ڈال کر ان کو چپ کراتی ہوں آواز کے ذریعے تاکہ یہ چپ ہو جائیں اور یہ اس طرح سو جائیں. تو اب آخری جب یہ دیکھیں عمر کی حکومت اور عمر کی خلافت میں یہ معاملہ، آپ خود جاتے ہیں بیت المال سے اور گندم لے کے آتے ہیں اور روٹی بنا کر بچوں کو کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وقت کا حاکم ہے. تو بات ایسی ہے، عمرے کرنا بڑا ثواب کا کام ہے جو بہن نے بات کی، لیکن کسی کے روتے میں آنسو بھی پہنچ دینا ہی بڑا کام ہے. تو اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو بے شک آپ کریں، لیکن اگر کسی کے گھر میں آپ مدد کر دیتے ہیں اللہ اس کا اجر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. بے شک بے شک جو آپ نے دل میں آپ عمل کیا نا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس سے بدل عطا فرمائے گا. تو کوشش کیجئے عمرہ بھی کیجئے اور نیک اعمال بھی کیجئے. بالکل جی، کیونکہ آپ کی جو عمل ہوتے ہیں، جو آپ کی نیت ہوتی ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کمل یہاں ایک کوشچن میں آپ سے اور کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی ایسی NGO نظر آتی ہیں جنہیں ہمیں کبھی سنا نہیں ہوتا، کبھی دیکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ فنڈز بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا لیکن اوپر سے مجھے بریک کی کال آئی ہے، میں اس کو آپ سے ضرور کنٹینیو کروں گا. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.
باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. شاکرہ کیا بنا رہی ہیں آج آپ ہمارے مہمانوں کے لیے یہ بتائیں. آج ہم بنا رہے ہیں دھواں گوشت اور اب عید بھی آپ پتہ ہے آپ کو قریب ہے تو یہ اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. ہم نے بیف میں یہاں پہ بنایا ہے بیف کو, لیکن میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے چڑھا دیا تھا تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائے تو یہاں کم وقت میں تیار ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے یہاں پر لے لینا ہے 2 گلاس پانی اور اس کے اندر آپ نے ہلدی ½ ٹی اسپون اور ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ڈال کے اور اس کے اندر یہی گوشت ڈال کے آپ نے ڈھک کر رکھ دینا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنے وقت میں یہ اچھے سے گل جائے گا اتنا آپ نے رکھنا ہے. اور اسی دوران آپ نے بیچ میں کیا کرنا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد اس کے اندر 1 عدد بڑے سائز کی پیاز آپ نے کاٹ کے ڈال دینی ہے, 1 عدد ٹماٹر کاٹ کے ڈال دینا ہے اور اسی کے 10-15 منٹ کے بعد آپ نے لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون لینا ہے, کٹی ہوئی لال مرچیں ½ ٹی اسپون لینا ہے, 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر لینا ہے کٹی ہوئی جو ہوتی ہیں, اور 1 ٹی اسپون آپ نے سالٹ لینا ہے. اور اپ ٹو یو کہ اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہیں اس کو کر لیجئے گا. اور اسی کے ساتھ ہم ہری مرچیں, پودینہ اور ادرک کا استعمال کرنا. اور بس یہ میں نے ڈھکن ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد شکل ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو کیونکہ آلموسٹ یہ ڈن ہو گیا ہے. جب اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا سب سے لاسٹ میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے ½ کپ گھی. ٹھیک ہے, اگر آپ تیل میں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے گھی کا استعمال کیا, اسی سے ذائقہ اس کا آئے گا اور اروما بہت اچھا آئے گا. اور کوئلہ اگر آپ کے پاس ہے تو آخر میں اس کی آپ نے اسٹیم میں رکھ کے اس کو دے دینا ہے دھونی اور آپ نے پھر ڈش آؤٹ کرنا ہے پودینہ ادرک اور لیمن کے ساتھ. اچھا آپ جو اس کو دھواں گوشت بولتی ہیں اس میں کوئلہ رکھنا ضروری ہے, اسی وجہ سے دھواں گوشت کرنا ہے؟ دھواں گوشت ہے. اچھا جی, کوئلہ وہ تو نہیں ہوتا اس میں گرنے کے بعد وہ جو پیسز ہو جاتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کریے نا, آپ کوئی بھی فوائل لے لیجئے, روٹی کا ٹکڑا لے لیجئے, اس کے اوپر رکھ کے پھر آپ ڈالیں. عوام کو کلیئر کر دینا, عوام کو کچھ نہیں پتا کہ وہ ساتھ ڈائریکٹلی کوئلہ رکھ لیں. اسٹیل کی پیالی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بیچ میں رکھ کے آپ اس میں کوئلہ رکھ دیں, سب سے بیسٹ ہے. نہ وہ گرے گا نہ ہی وہ ضائع ہوگا. نہ ہی وہ ضائع ہوگا. اور بہت اچھے کھانے بناتی ہیں جی, میں بار بار بول رہا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ہاتھ کا کھانا. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی بھی یہ بھی ایک نعمت ہے آپ کے لیے. ہاں صحیح بات بالکل, اور اس کی قدر کیا کریں آپ. اچھا جی, اس وقت ہماری نشست پہ جو ابھی نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے موجود ہیں, پہلی دفعہ ہماری اس نشست میں آئی ہیں اور بہت ان کی اچھی آواز ہے. شزا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رہے جاتے ارمان ہائے میرے سینے میں, رہے جاتے ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں,
کے مہینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں رہے جاتے یہ ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں. سبحان اللہ بیٹا شہزاد، بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. بہت خوب. اچھا جی، ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ بلوچ نے، بیوٹیشین ہے. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. نادیہ، کیونکہ اب اینڈ ٹائم ہے اور بالکل ابھی عید بھی قریب ہے، تو کیا چل رہا ہے اس وقت میں پالرز میں ہمارے ہاں؟ کچھ آپ لوگوں نے کنسیشن کیا ہوا ہے یا وہی پرائزز؟ آف کورس سنسیشن جو ہم کہیں گے لائک ابھی سیلون پہ جو ہے ہمارا یہی سیزن اصل جو یہی ہے ایکچولی اسٹارٹ ہوا ہے 20 آفٹر 20 رمضان، اور پیکیجز ہم دیتے ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ ہی ڈیلز ہوتی ہیں ہماری. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ بڑا میرا ایک سوال ہے کہ کیا بیوٹیشین بننا بہت آسان کام ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالرز کھل جاتے ہیں، اور بہت سی دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے فیسز خراب کر دیے ہیں، اسکن بلیک ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بہت آسان کام ہے کہ جس کی مرضی آتے ہو کہتے ہیں ہم بھی بن جاتے ہیں؟ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں اس کو آسان کہا جائے تو اویئرنیس تو اس وقت ٹائم پہ لائک سب کو ہی ہے، کیونکہ ایک گھر بیٹھی جو ہاؤس وائف ہے وہ بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے لائک مسکارا لیشز پہ لگتا ہے، لپسٹک لپس پہ لگتی ہے، وہ نالج تو میرے خیال میں سب کو ہی ہوتی ہے. لیکن ایک ایجوکیشن کے ساتھ جب ورک کر رہے ہوتے ہیں ان بیوٹیشن میں اور لائک خود سے کرنے میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، بگ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس کی کمپلیٹ ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، ڈپلوماز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پریکٹس، جتنی مور پریکٹس ہوتی ہے، جتنا آپ نے ورک کیا ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈوائزز دینے لگتے ہیں، بہت سے ایسے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہیں، ان کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن ایڈوائزز دینے لگتے ہیں کہ جی مہینے میں آپ 4 فیشیلز کرا سکتے ہیں یا یہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. تو ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مہینے میں اگر کوئی خاتون فیشیل کرانا چاہ رہی ہے تو کتنے ہونے چاہیے؟ یہ کچھ ٹریٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں لائک ان کی نیڈس ہوتی ہے کہ آپ 2 فیشیلز میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے یا 4 سیشن میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. لیکن ایک فیشیل بھی آپ کا اگر کلین اور پراپر طریقے سے ہوتا ہے، اچھی برانڈ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو، تو پھر ہم کلائنٹ کو ہوم پروڈکٹ بھی دیتے ہیں. لائک ہوم پروڈکٹ نہیں، لائک اسی پروڈکٹ کو ہم ہوم اس میں دیتے ہیں، لائک چھوٹی باٹل میں، کہ وہ آپ نے گھر میں بھی یوز کرنا ہے. ڈیلی کلینزنگ آپ کو اپنے گھر میں بھی یوز کرنا چاہیے ڈیلی روٹین میں. کریمز میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں پروگرام کرتا ہوں اس طرح کا چھاپے مارنے کا، تو میں نے اس میں پکڑی ہوئی ایسی کریمز کے جو بڑے برانڈز کے نام سے 2 نمبر کریمز ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی ہمارے یہاں نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ایسے پالرز ہیں، میل سلونز بھی ہیں جہاں پر یہ لوکل کریمز کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ لوکل کریمز فیس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل نقصان دہ ہوتی ہے. ہم بھی اگر یوز کرتے ہیں فیشیل کرتے ہیں تو ٹائپ آف اسکن اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ لائک ڈرائی اسکن ہے تو ایکنی کا پروڈکٹ یوز کر دیا، ایکنی ہے تو ڈرائی کا یوز کر دیا، یہ نہیں کر سکتے. اور اگر ان نون سی کوئی لائک کریم ہے تو وہ کیسے کوئی یوز کر سکتا ہے. اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے فیملیز آتی ہیں باہر سے تو وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی یہ کریم لے آئے تھے یا شیمپو لے آئے تھے، تو اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ آپ کے ہیئر پہ سوٹ کر رہا ہو شیمپو اور وہ کریم آپ کے اسکن پہ سوٹ کر رہی ہو. تو وہ نالج اور آپ کسی بھی ریکمینڈ کروا کے ڈاکٹر سے یا بیوٹیشین سے اس کے بعد آپ یوز کریں. یہ ایک پوری سائنس ہے. میں اس وجہ سے یہ کوشچن نادیہ سے کر رہا ہوں کہ ایک پوری سائنس ہے. یہ کوئی بھی کام آپ اپنی فیلڈ میں کریں گے تو بہت ایزی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہر کوئی بن جاتا ہے. وہ آپ میل سلون میں جائیں وہاں تو کھڑے ہوتے ہیں نائی، وہ اتنا زیادہ رگڑ دیتے ہیں کہ ریڈنیس اور جو پنک ہو جاتی ہے نا اسکن، تو وہ سمجھتے ہیں کہ لائک بہت اچھا ہوا، اس وقت ہم گورے سے ہو جاتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں دیکھا کتنے گورا کر دیا، لائک کتنا پنک آپ کو کر دیا. تو وہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہوتے ہیں لائک ہم جو اس فیلڈ میں رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسکن کو ہم نے کتنا پریشر دینا ہے، کتنا نہیں پاس سافٹلی جینٹلی ہم نے موومنٹ دینی ہوتی ہے ہینڈس کو. تو یہ جو اس پہ رگڑ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لڑکوں کے لیے بھی ایڈوائس ہے، میں دیکھتا ہوں چاند رات سے پہلے 1 دن پہلے تو وہ جو ریگارڈ ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. اچھا اقبال آپ کی جانب آؤں گا. میرا کوسچن وہیں سے میں کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری این جی اوز نظر آتی ہیں جن کو ہم پورے سال نہیں دیکھتے، لیکن پھر وہ رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں فنڈز دیں تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے. اگر ہم ان کے فیس بک پیج کو دیکھیں تو اس پہ وہ دکھاتے ہیں 1 راشن دے رہے ہیں، 5 لوگ کھڑے ہیں، تصویریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ کیا کہہ سکتے ہیں، رمضان میں آپ کو پتہ ہے لوگ صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تو ایسی این جی اوز جو ہوتی ہیں جو ہوکس این جی او جنہیں میں کہتی ہوں وہ
फॉर्म हो रही होती हैं रमज़ान, प्री रमज़ान, और वो इसी तरह निकल आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी चल रहे होते हैं उनके, और गरीब बेचारे जो टीवी देख के उनको बिलीव करते हैं, उनको पैसे भी भेज रहे होते हैं कि शायद सही जगह जा रहे हैं। तो ये मैं तो कहूँगी कि इसके ऊपर भी आप लोग मीडिया वाले कुछ स्क्रूटनी करें, इनके देखें, वेरीफाई करें कि एक्चुअली क्या ये काम कर रहे हैं या ये खाली एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जैसे ना, अब ये बात होती है कि हमारे यहाँ लोग रमज़ान में ज़कात भी देना चाह रहे होते हैं, सदक़े भी देना चाह रहे होते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते कि यार कौन बंदा है जो ये काम कर रहा है। अब बात यह है कि ठीक है राशन देना अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 राशन रख कर आपने 1-2 लोगों की तस्वीर खिंचवा ली तो ये सोशल वर्क नहीं हुआ। ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, मतलब लाजमी नहीं लिखा है, आप उसको अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर उसमें करें। बिल्कुल इसी तरह है। मेरे ग्रैंडफादर एक एनजीओ सपोर्ट करते हैं लाहौर में, वो बच्चों को पढ़ाती है, तो वो माशाल्लाह एवरी क्वार्टर उस बच्ची की जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, उसके क्या ग्रेड्स आए, अब वो कौन सी क्लास में जाएगी, उसके क्या कैसे रिजल्ट्स हैं, वो सारा शेयर करते हैं। ईमेल पे उसकी बाकायदा रिपोर्ट आती है, इवन कि वो बात भी कराते हैं। तो ये है एक्चुअल जो जो करते हैं वो दिखाते भी, दे एक्चुअली फॉलो इट। हाँ, वही वाली बात है कि मैं कहता हूँ दिखाना बुरी बात नहीं है, अगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है, आप उसको शेयर करें ताकि और लोग उसको देखें, इंस्पिरेशन लें आपसे, इंस्पिरेशन है, लेकिन थोड़ी तस्दीक कर लें। मैं क्योंकि ये चीज देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं क्राइम साइट पे मैंने बहुत काम किया, तो मैं इस वजह से पकड़ लेता हूँ कि ये 1 या 2 राशन रखकर आप अगर तस्वीरें खिंचवा रहे हो, तस्वीरें खिंचवाने के बाद आप कह रहे हैं कि जी हमें फंड देते हैं, तो खुदा इस तरह फंड ना दिया करें, क्योंकि आप अपना जो ज़कात और जो भी आपकी खैरात है वो आप ज़ाया कर रहे हैं। इसको ज़ाया करना कहूँगा आपने बगैर तस्दीक के दिया। डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह रूहानी वेलफेयर जो है आपकी, ये भी राशन की तकसीम करती है, तो आपके सामने भी ऐसे लोग आते होंगे बड़े? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेले ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो हमारा एक प्रोसेस है जी, आपका तो मुझे पता है, आप लोग उसके मुताबिक, लेकिन आपने भी ऐसे देखे होंगे लोग कि फेक बिल्कुल है ही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इनका सीजन होता है, 12 रबीउल अव्वल हो गई या ये अपना रमजान मुबारक हो गए, तो इनका तो सीजन लगता है जिसमें हमने नेकियां करनी, उनका सीजन स्टार्ट खुद गरीब है, ये गरीबों के नाम पे खाए जाते हैं, हकदार को नहीं देते, तो ये खुद गरीब है। तो ऐसे लोगों को हरगिज ना दें, बेहतर ये है कि आप अपने हाथ से दें। बिल्कुल, बेशक अपने हाथ से दें और उस एनजीओ में जाएं, विजिट करें, जब वहां तकसीम राशन हो अपने हाथ से दें, मेहनत करें, वो मेहनत भी कबूल होगी आपकी। मुफ्ती साहब, आप इस चीज़ को ज़्यादा हमें बेहतर भी बताएंगे कि तस्दीक कितनी ज़रूरी होती है, जैसे कि मैंने अभी कौन से बात की, यही बता रही है कि ऐसा होता है, तस्दीक कितनी ज़रूरी होती है? अगर हम कोई ज़कात दे रहे हैं या खैरात कर रहे हैं तो हम बगैर तस्दीक के दे सकते हैं कि ठीक है यार हमने अपना काम पूरा कर दिया, मेरा पूरा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आपने एक ईमान मुजम्मल और एक जिसे मुजमल भी कहते हैं और एक ईमान मुफस्सल अगर आपने पढ़ा हो, तो जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के दीन पर अहकाम करने का पहला ईमान ये तो इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्ब, बिल्कुल बेशक, जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। मुराद ये कि जो भी फेल अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे अंजाम दे रहे हो, तो पहले तस्दीक लाजमी करें। ऐसा नहीं है कि आपने इसलिए फरमाया कि ऊँट तो पहले तुम बांध के जाओ फिर जाके अल्लाह पे तवक्कल करो। इसी तरह तवक्कल किसी काम में भी करना हो आपको या भरोसा करना हो तो पहले उस चीज़ का तहकीक करें। फला तफक्करून, कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह तुम जब कुरान भी पढ़ो तो तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, ऐसे कुरान से पढ़ने के लिए नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी नेक काम आप कर रहे हैं उसमें हुक्म यही है कि अगर आप किसी को हदिया दे रहे हैं या अतिया कर रहे हैं या सदका खैरात कर रहे हैं तो आप देख लें। वो ठीक है, आप कहते हैं यार मैं तो गरीब समझ के मेरे अल्लाह ताला अल्लाह जाने मैं जानूं, लेकिन बात इतनी सी है कि आप भी देखें कि जिसको दे रहे हैं आया वो गरीब है कि नहीं, ऐसे दे दिए तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्पेशली ये जो महीना चल रहा है और आखिरी वक्त भी है तो इसमें लोग बड़ा ज़कात भी निकाल रहे होते हैं, खैरात भी निकाल रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई किया करें। बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग दिल से काम कर रहे हैं और वो लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने तौर पर भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप मिलें, ना कि जिस तरह के फ्रॉड आए हुए होते हैं इनके ऊपर जो है वो तवक्कल करें। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।